الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ آیت نمبر 61 ختم ہو کر آیت نمبر 62 ہے. صفحہ نمبر 20 ہے. میرا خیال ہے کہ سارے سپارے ایک جیسے ہی ہوں گے اور سب کا صفحہ نمبر 20 ہی ہوگا. البتہ ہو سکتا ہے اگر صفحہ آگے پیچھے ہے تو آیت نمبر 61 ختم ہو کر آیت نمبر 62 شروع ہو رہی ہے. ان الذین آمنوا، ان بے شک، ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، ان الذین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ عیسائی، والصابئین اور صابی لوگ، صابی صاد الف با یا صابی، یہ بھی ایک قوم گزری ہے. ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ عیسائی، والصابئین اور صابی قوم، من جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالی پر، جو ایمان لایا باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر یہ لفظ بار بار آ چکا ہے، اور آخرت کے دن پر، یوم دن، الآخر آخرت، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور عاملہ کام کیے، صالحا نیک، وعامل صالحا اور نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، فلہم پس لا کے لیے، ہم ان، فلہم پس ان کے لیے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کیے، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم اجر صلہ بدلہ، ہم ان کا، فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کا اجر ان کے رب کے ہاں مقرر ہو چکا، محفوظ ہو چکا، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہو چکا، ولا اور نہیں، خوف ڈر ہوگا، علیہم ان پر، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. میں ترجمہ پھر دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ. ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو لوگ صابی ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر،
وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم بس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس محفوظ ہو چکا اور ثابت ہو چکا، ولا خوف علیہم اور نہ تو ان پر کوئی ڈر ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کی میں تشریح تھوڑی سی عرض کیے دیتا ہوں، لیکن آج تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، مختلف مذاہب کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں تو آپ کامیاب، آپ سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول بیان فرمایا کہ بھائی کامیابی کا اصول کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ جو ایمان لائے گا، جو اعمال صالحہ کرے گا، وہ اللہ کے ہاں ہدایت پر ہے اور وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے اور آخرت کے ہر خوف اور ہر ڈر سے محفوظ ہے۔ ایک اصول کی بات تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی۔ اب یہاں ایک لفظ آ رہا ہے صابی۔ ایمان والے تو ہم جانتے ہیں، یہود کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بات ہو چکی ہے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے۔ صابی اسی طرح ایک قوم صابی بھی تھی، اب تو خیر اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کا وجود تھا، کچھ لوگ تھے ایسے۔ اور جو اس میں ان کے بارے میں سب سے محتاط قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار تھے یہ لوگ، ان پر ایمان لائے ہوئے تھے اور دنیا میں اس وقت ان کا بھی وجود تھا، جس طرح یہود کا وجود تھا، نصارہ کا وجود تھا، ان کا بھی وجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا کہ بھائی بخشش نجات کا اصول یہ ہے۔ اب یہاں ایک عجیب بات ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک اللہ پر ایمان اور ایک آخرت پر ایمان، دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نبیوں پر ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کتابوں پر ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، فرشتوں پر ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ دو چیزوں پر ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بخشش اور نجات کے لیے کافی قرار دیا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی بات سمجھنی ہے، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے، اسلام کے بنیادی ترین عقائد دو ہیں، بنیادی ترین عقائد دو ہیں، ایک اللہ پر ایمان اور ایک آخرت پر ایمان۔ یہ بنیادی ترین دو عقائد ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر صرف ان دو کا ذکر بھی آئے گا، کئی جگہوں پر۔ اب اللہ پر ایمان کے یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے ضمنی عقائد تین اور ہیں، وہ کیا ہیں؟ نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اصل الاصول جو عقیدہ ہے وہ اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد اس کے ضمنی تین اور عقائد ہیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اب جو اصل بات ہے وہ سمجھیے، اصل کیا ہے؟ اصل الاصول کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ انسان اللہ کو مانے، اس پر ایمان لائے، اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہاں، اس کی خواہشات کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کی مرضی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ اصل چیز ہے، اصل الاصول چیز یہ اللہ کی ذات۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو یہی بتائیں کہ ارے اصل اللہ کی ذات ہے۔
انبیاء علیہم السلام دنیا میں اپنی کسی عظمت کے اظہار کے لیے نہیں آئے تھے کہ بھائی ہم یہاں اپنے اقتدار اور حکومتیں اور وہ قائم کرنے آئے. نہیں، انبیاء علیہم السلام کس لیے آئے تھے؟ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اللہ پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو سب سے بڑی ذات ماننا ہے، اللہ کو خالق ماننا ہے، اللہ کو رازق ماننا ہے، اللہ کو حاکم ماننا ہے، اللہ کو آمر ماننا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی مرضی پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام تشریف لانے کا مقصد بڑا کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. کتابیں کیوں اتری؟ یہی بات بتانے کے لیے کہ بھئی اللہ کو کس طرح، اللہ کے قریب کیسے پہنچنا ہے، اللہ پر ایمان کیا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا. انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی. اسی لیے ہر نبی آ کر قوم کو پہلی بات یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ. ارے بھائی میں تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. اور انبیاء علیہم السلام کی ساری زندگی کا مقصد اور محنت اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ اللہ کا حکم، اللہ کی ذات، اللہ کے فیصلے، اللہ کے قانون، ان سب کو غالب کیا جائے. اب آتے ہیں آخرت پر. آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت وہ مقام ہے، وہ دن ہے جہاں ہم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. یہاں اللہ کو مانتے ہیں، یہاں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہاں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں اللہ کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب قیامت کا دن آتا ہے تو پھر ہم اس اللہ کے پاس جاتے ہیں. اور جتنا قریب انسان قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہوگا اتنا قریب اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن کو اللہ کی ملاقات کا دن کہا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو قیامت پر ایمان کیوں ہے؟ قیامت وہ دن ہے جس دن ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. اسی لیے آخرت میں ایمان والوں کو اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوگا، درمیان کے پردے ہٹ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اتنا قرب اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا. وہ سورہ القیامہ کے اندر آتا ہے نا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے خوش تر و تازہ، کیا؟ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر. قیامت کے دن اپنے رب کی زیارت کرو گے جیسے چاند کو تم دیکھتے ہو جب وہ 14ویں کی رات ہوتی، اس طرح تم اللہ کو روشن اور سامنے دیکھو گے. تو قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات. اور اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی مرضی، اس کا قرب حاصل کرنا، اس کو پہچاننا، اس کی صفات کو جاننا، اس کی صفات پر ایمان لانا، ہاں، اور اس کے بارے میں صحیح ترین تصور اور عقیدہ جو ہے وہ قائم کرنا. اصل الاصول جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی ذات. دیکھیں اگر ایک وقت ایسا تھا جب نبیوں پر ایمان نہیں تھا، کتابوں پر ایمان نہیں تھا، اللہ اور آخرت پر پھر بھی ایمان تھا. آپ تھوڑے سے حیران ہوئے ہوں گے، کتابوں پر ایمان نہیں تھا، نبیوں پر ایمان نہیں تھا. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ابھی دنیا میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، ابھی دنیا میں کوئی کتاب آئی ہی نہیں. نہ نبیوں پر ایمان ہے نہ کتابوں پر ایمان ہے. بھائی کتاب تو ابھی آئی کوئی نہیں، لیکن اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. اللہ کی ذات پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان. حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کا، بلکہ پھر ان کی اولادیں آئیں تو تب بھی ابھی کتابوں کا نزول شروع نہیں ہوا تھا. صحیفے بھی بعد میں ملے، اولاد پہلے آ چکی،
اب کتابوں پر ایمان نہیں ہے ابھی، ہاں نبی پر ایمان ہے، لیکن کتابوں پر ابھی بھی ایمان نہیں ہے، لیکن اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو اصل الاصول کیا چیز ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ انبیاء علیہم السلام کیوں تشریف لاتے ہیں، کیوں بھیجے گئے؟ تشریف لاتے بھی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل لفظ یہ ہے کہ بھیجے گئے۔ کس نے بھیجا؟ اللہ ہی نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فکبرہ تکبیرا۔ اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں۔ نبی اس لیے آئے۔ کتابیں کیوں آئیں؟ اللہ کون ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی خوشی کس میں ہے، اللہ کی ناخوشی کس میں ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پسند میں ڈھلنا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کو اپنانا ہے۔ کتابیں بھی اس لیے، نبی بھی اس لیے۔ اصل چیز کیا ہوئی؟ اللہ کے ساتھ۔ آخرت پر ایمان، اس دن اللہ سے ملنا ہے، اس دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس دن اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس دن اللہ کی وہ جو رضا ہے عملاً وہ سامنے آنی ہے۔ آخرت پر ایمان اس لیے انبیاء علیہم السلام آخرت کی جو دعوت دیتے رہے ہیں، آخرت پر ایمان کیوں؟ بھائی اس دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس دن اللہ کی ملاقات۔ اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی انسانوں کی اللہ سے، ایک ملاقات وہ عالم ازل میں، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا اور فرما کر پوچھا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، اور وہ تمہیں صرف یہی بتانے آئیں گے، یہی بتلانے آئیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ایک ملاقات وہ ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر انسانوں کی اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ اب درمیان کا دنیا کا پیریڈ ہے، سارا حشر ہے، قبر ہے، برزخ ہے، ٹھیک۔ اب پھر ملاقات کب ہے؟ قیامت کے دن، آخرت میں، فردن فردن بھی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے۔ تو اصل کیا ہوئی؟ اللہ کی ذات، اس کو پہچاننا، اس کو ماننا، اس کو جاننا، اس کی مرضی کو اپنانا، اس کی پسند ناپسند کو اپنانا، یہ اصل الاصول چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں ان دو کا ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یعنی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اس لیے یہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے، سب سے بالا تر ہے، سب سے برتر ہے۔ اور یہ بات ہماری زبان سے اتنی کہلوائی جاتی ہے، اتنی کہلوائی جاتی ہے، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سب سے برتر ترین ذات اللہ کی، ہاں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور کہیں کہیں پر ہم وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر رکوع اللہ اکبر، پھر کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ ہاں، وہ وتر کے اندر ایک اضافی چیز اگر آتی بھی ہے نا، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، یعنی ہمیں ہر وقت یہی تعلیم دی جا رہی ہے، ہر عبادت کے اندر۔ حج پہ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔
کہیں پر بھی دیکھیں مسلمان کے ذہن میں کیا تصور سب سے بڑا راسخ کیا جاتا ہے؟ سب سے بڑا برتر اللہ، اور یہی چیز، یہی اصل ہے، بس یہی اصل ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں ہے، کسی کے لیے تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی ذات کے قریب پہنچے یا اللہ سے بڑا ہو یا نہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہی پکڑتا ہے جس کو پکڑ لے کوئی چھڑا نہ سکے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، نقصان پہنچانے پہ آئے کوئی روک کے دکھائے۔ وَیمسسک بخیر فلا راد لفضلہ، اور وہ کسی کو خیر پہنچانے پہ آئے کوئی اس کو رد کر کے دکھائے۔ یحیی و یمیت، زندگی وہی دے گا، موت وہی دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تفصیلی دعا ہے، وہ یہی ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ سب سے اوپر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ تر اللہ۔ یہ تفصیل تھوڑی سی عرض کرنی تھی۔ اسی لیے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ دو چیزیں بنیادی ترین عقائد میں سے ہیں، بنیادی ترین عقیدہ۔ پھر اللہ پر ایمان کے تین ضمنی عقائد ہیں، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تینوں ہیں ان کا مقصد بھی صرف اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا اور اللہ کی کبریائی کو ظاہر کرنا اور اللہ کے ساتھ انسانوں کو جوڑنا اور اللہ کا تعارف انسانوں تک پہنچانا، ان تینوں کا مقصد بھی ہے۔ قیامت پر ایمان کہ وہ اللہ کا دن ہے اور وہ اللہ کی ملاقات کا دن ہے، وہ اللہ کے قرب کا دن ہے۔ یہ میں اس لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی ہے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ اتنی تفصیل کا موقع نہ ملے، تو یہ جب ایک بنیاد ذہن میں ہے تو قرآن کا ترجمہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے، پھر قرآن کا مفہوم بڑا آسان ہے، پھر قرآن کا مقصد بڑا آسان اور بڑا واضح ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ثابت ہو چکا، مقرر اور محفوظ ہو چکا ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ان پر ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، یہ انجام کے اعتبار سے وقتی طور پر ہوگا، وقتی طور پر ہوگا۔ اور وقتی طور پر کیا ہے؟ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہے، بڑا ہولناک دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ کیا ہے؟ خوشی، راحت، اطمینان، پرسکون۔ مسلمان ایمان والے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا اختتام یہ ہے۔ چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، کوئی چھوٹا موٹا آپریشن بھی ہو نا بندے کا، چھوٹا موٹا آپریشن ہو تو ایک دفعہ ڈر لگا ہوتا ہے، دھڑکا لگا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں یار، چھوٹے سا معمولی سا معاملہ ہے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن شروع میں تھوڑا سا ڈر ہے، خوف ہے۔ یہ اس سے بھی چھوٹی مثال دیتا ہوں، بچے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، انجیکشن لگوانا ہو، جان نکلتی ہے۔ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، انجیکشن لگا روتے ہوئے، چیختے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لیکن وقتی طور پر ڈر ہے، تھوڑا سا خوف ہے، آپریشن ہے، تھوڑی سی چیڑ پھاڑ، لیکن اختتام کیا ہے؟ صحت، شفا۔ انجیکشن ہے، ڈر ہے، خوف ہے تھوڑا سا، لیکن اس کا اختتام کیا ہے؟ شفا، صحت۔ اسی طرح آخرت میں بے شک جو دن ہوگا مشکل ہے، کوئی اس مشکل سے بچا ہوا نہیں ہوگا، ڈر خوف ہوگا شروع میں، لیکن بالآخر اس ڈر اور خوف کا وقت جب یہ ختم ہوگا تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشی ہی خوشی ہے۔ اب آگے کوئی خوف نہیں ان کے لیے، اب آگے کوئی ڈر نہیں ہے ان کے لیے، اب آگے کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں، جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، ان کے لیے پھر ڈر ہی ڈر ہے، اور ان کے لیے پھر خوف ہی خوف ہے، اور ان کے لیے پھر دہشت ہی دہشت۔